رسول بخش رئیس صاحب، مذاکرات کی بات واقعی سنجیدہ ہے یا پھر ٹرک کی بتی قرار دیا جائے اسے؟ میرے خیال میں فی الحال تو آپ اس کو ٹرک کی بتی قرار دے دیں. اور میں تھوڑا سا آپ کو پاکستان کی تاریخ پر کچھ کہہ کے میں آپ کے سامنے یہ معروضات رکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ مقتدر طبقوں اور حزب اختلاف کے درمیان کوئی معاہدہ طے پایا ہو اور اس سے کوئی سیاسی تبدیلی کے امکانات پیدا ہوئے ہوں. ایوب خان اور اس کی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں اسی طریقے سے تھیں جس طرح سے آج ہیں. مذاکرات ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے، مارشل اللہ کیا. یحییٰ خان کے مذاکرات ہوتے رہے مجیب الرحمان سے بھی، ذوالفقار علی بھٹو سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوا اور مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو گیا. ذوالفقار علی بھٹو اور حزب اختلاف سے مذاکرات جتنا راؤنڈ اس وقت ہوئے وہ میرے خیال میں پاکستان میں واحد مثال ہے. کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، مارشل اللہ کیا. اور پھر ضیاء الحق صاحب اور حزب اختلاف کے درمیان میں تو کبھی مذاکرات ہوئے ہی نہیں. انہوں نے وہی کیا جو آج کل ہو رہا ہے کہ جی آپ فرنٹ بنائیں، الائنس بنائیں، پارٹیوں کو توڑیں، ادھر ادھر کریں اور اقتدار کو قائم رہیں. اور پھر اچانک کیا ایک حادثہ ہو گیا. مشرف صاحب کا ہم دیکھ لیتے ہیں. مشرف صاحب کے خلاف تحریک چلی اور اس میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں، وکلاء اور میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اور ایک کریڈٹ آپ مشرف صاحب کو دیں کہ اس نے میڈیا کو آزاد کیا. میڈیا پھولا پھیلا، لوگ خوشحال بھی ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے وہ پابندیاں نہیں لگائی تھیں جو آج موجود ہیں. اب ان کے مذاکرات کیسے ہوئے کامیاب ہوئے. وہ مذاکرات صرف ہوئے تھے بے نظیر بھٹو سے، زرداری صاحب سے، اور وہ ان کے درمیان میں باہمی نہیں تھے. اس میں جو کردار تھا وہ برطانیہ کا اور امریکہ کا، آپ تاریخ پڑھ لیں، بحری کی طاقتوں کا تھا. تو آپ جو آج بات کر رہے ہیں اپنی تاریخ بھی تو دیکھ لیں. اور پھر جو ثناء اللہ صاحب سنجیدہ انسان ہیں، میں بھی بہت احترام کرتا ہوں، حالانکہ میری کوئی ملاقات ان سے نہیں ہے سوائے ایک آدھ ملاقات کے. بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کہ کلیدی عہدے ملنے چاہیے، جس طرح سے کہ چیف منسٹرشپ ہے پنجاب کی. سنجیدہ بات انہوں نے بات جو کی ہے وہ اس کے اوپر بھی دھیان دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. مطلب تو یہی ہوا نا، استحکام نہیں ہے ملک کے اندر. بھائی فکر کریں ملک کی. آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے، بار بار اسی بات کو دہراتے رہتے ہیں، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. مفاہمت ہونی چاہیے کھلے دل سے، صاف نیت سے، اور پاکستان اور عوام، ملک اور ریاست کا مفاد سامنے رکھ کر. جو بیانیہ تراشے جا رہے ہیں اور جو چہرے مورے استعمال ہو رہے ہیں اس وقت، وہ میرے خیال میں اس سے مجھے سنجیدگی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. اچھا، اگر ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آگے بڑھیں، اگر پھر دیکھیں کہ یا تو میاں نواز شریف صاحب سیاست سے کہیں کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، یا یہ کہیں کہ جو موجودہ نظام ہے بالکل آئین کے مطابق ہے، 26ویں ترمیم بھی، سب کچھ، انتخابات بھی، لیکن وہ کہیں. نواز شریف صاحب کا اور نام تاریخ میں لینا، پھر اپنا کیا نام یہ لکھا. اسد قیصر صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے یا پارٹی کی تائید حاصل ہوگی اس کو؟ دیکھیں پارٹی کی تائید تو اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے ایک مرکزی رہنما ہے، اچھی بات کی ہے. ہم بھی کہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے. جو پرانے لوگ ہیں سنجیدہ ہیں، مولانا صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، مجھے تو صرف دو ہی نظر آتے ہیں، چکزئی صاحب ہیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور سنجیدہ آدمی نظر نہیں آتا ان تین لوگوں کے علاوہ. باقیوں بانیوں کو ان کو چھوڑ دیں، وہ تو بند ہے کہ ملک کے بارے میں بیٹھ کے سوچیں. اور جو مینگل صاحب ہیں اور وہ بھی کافی سنجیدہ ہیں. پاکستان میں آپ نے لوگوں کو اس قدر استعمال کیا ہے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی اب رہ نہیں گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ کردار ادا کر میاں صاحب کے لیے وقت ہے کہ آگے بڑھیں. اور لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ میاں صاحب کے ہاتھ میں کوئی پتہ ہے، اور پتے جن کے پاس ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے رہیں گے اور وقت گزر جائے گا
اور ملک کا نقصان بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے، جائے. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں یہ 11واں قومی مالیاتی کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے، اس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان وہ جو کھینچا تانی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو سکے گی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، اور ایک دفعہ آپ دے دیں صوبوں کو کوئی چیز، اختیارات واپس لینا انتہائی مشکل ہے، سیاسی طور پہ ناممکن ہے. یہ دو مسئلے ہیں، ایک یہ فیننسز کا ہے اور دوسرا پانی کا ہے. یہ اس میں جو سب نیشنلزم ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے کوئی ایک جو منطقی دلیل ہے وہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے. یہ تو مشکل ہے، لیکن جو کام ہو سکتا ہے وہ تو کرنا چاہیے. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. اب اس کو آپ ڈیولپ کریں. جو آپ نے پیسے اتنا آپ دے دیے ہیں، 57% آپ صوبوں کو دے رہے ہیں، تو یہ ذمہ داری جو ہے نا 600-700 ارب روپے کی، وہ آپ صوبوں کو دیں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کو آپ حل کریں. آپ اس کے لیے آپ اپنے بجٹ میں پیسے رکھیں. دوسری بات جو یہ صوبوں کا بھی مسئلہ ہے، وفاق کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے جو گورنمنٹ ملازمین کی جو پوری فوج بھرتی کی ہوئی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو کس طریقے سے گھر بھیجیں گے، کہ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ اسٹیل مل نہیں چل رہی، لیکن آپ قرضوں پہ قرضے بھی لیے جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے ملازمین کو دینا ہے. آپ بڑے مسائل میں پھنسے. کم از کم وفاقی حکومت میں 2-3 کام اور کرنا چاہیے اپنا برڈن کم کرنے کے لیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رکھا ہوا ہے، 2 صوبوں نے بنا لیے ہیں. تو اگر آپ نے ڈیوالو کیا ہے ایجوکیشن کو، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو قومی کمیشن ہے یا اس کو ختم کریں یا صوبائی کمیشن ہے ان کو ختم کریں. اور اگر آپ نے ایجوکیشن کو ڈیوالو کیا ہے تو پھر جو صوبائی یونیورسٹیاں ہیں ان کی فنڈنگ صوبوں کو کرنی چاہیے، وفاقی حکومت کو نہیں کرنی چاہیے. بھارت میں اس طرح سے ہے کہ زیادہ تر جو یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں. امریکہ میں بھی زیادہ تر یونیورسٹی ہے، بلکہ سب یونیورسٹیز اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. پاکستان میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ یونیورسٹی جس طرح سے قائدم یونیورسٹی ہے، آپ ان کو آپ فیڈرل یونیورسٹیز کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل یونیورسٹی رکھیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرے، صوبائی حکومتیں جو ہیں صوبائی یونیورسٹیاں فنڈ کریں. تیسری جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اسٹیٹ اینٹیٹیز کا، جو لاسٹ میکنگ ہے. وہ آپ کا سارا بجٹ کھا رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. نہ اسٹیل مل کو آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، نہ اس کا حل نکال سکتے ہیں. PAA کا سنتے ہیں ابھی کرتے ہیں، اب اکتوبر میں کرنا ہے، اب سال کے آخر میں کرنا ہے. بھائی سب سے بڑا مسئلہ تو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کا ہے، ان کو آپ کیوں نہیں پرائیویٹائز کرتے؟ جس کو آپ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ کام کریں اور منسٹریز کو کم کریں. امریکہ کی منسٹری ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ 15 ہیں، 13 رہی ہیں، 15 ہو گئے. پاکستان کی کتنا ہے؟ آپ نے وزیر کتنا رکھے ہوئے ہیں، مشیر کتنا، جہاز جتنی کابینہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے تبھی مسائل حل ہوں گے.